اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین کرام، آیت الکرسی کے متعلق بات چل رہی ہے تو ضمن میں ایک عظیم الشان واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے واقعہ بیان کرنے کی وجہ بتا دوں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال کے بعد اس کی حفاظت اور گناہوں کے بعد اس سے توبہ اللہ کے فضل سے آخرت میں کامیاب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہو کہ باطنی، ظاہر میں ہو کہ باطن میں، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ معاف کرو۔ جب ایک بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دو تین جمعہ پہلے ایک بات آئی تھی، دو کام اگر بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے بیچ میں اس بندے پر فخر فرماتے ہیں۔ ایک بندہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو بندے پر ملائکہ کے بیچ اللہ فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ، اس بندے کے اندر میری عادت ہے۔ کیونکہ معاف کرنا اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے پاس معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس مسافر کو وہ سفر میں نکلتا ہے
صحرا کا سفر کرتا ہے، ریگستان کا سفر کرتا ہے، پانی لے کر توشہ لے کر سفر کرتا ہے، اچانک اس کا توشہ گم ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اچانک اس کا توشہ گم ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے، اور منزل اس کی اتنی دور ہے کہ منزل پہنچنے تک راستے میں کہیں ہوٹل اور کھانے پینے کا اور کوئی گاؤں شہر کچھ بھی نہیں۔ اب اسے زبردست بھوک لگ رہی ہے اور زبردست پیاس لگ رہی ہے، اور اتنی پیاس اور اتنی بھوک لگ رہی ہے برداشت سے باہر، اور اس کے نگاہوں کے سامنے اس کی موت نظر آ رہی ہے۔ اب مرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچانک اس کے توشے پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، یا اس کا توشہ اسے مل جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے پانی پر، اس کے کھانے پر نظر پڑتے ہی اسے جو خوشی ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے۔ یقیناً جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چیز ملتی ہے تو عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ میرا ابھی قریب میں ایک مرتبہ یہ میرا پین گم ہو گیا، گم گا پین، تلاش کر رہا ہوں نہیں مل رہا ہے، گھر میں تلاش کیا، مدرسے میں تلاش کیا، بیگ میں تلاش کیا، آفس میں تلاش کیا، دفتر میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ کہاں چلے گا؟ وہی ذہن میں گن، کہاں چلے گا رہنگا، کہاں چلے گا رہیں گا۔ 2-3 دن پین نہیں ملا اور پوری توجہ پین ہی پر رہی، جب بھی لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی پوری توجہ پین پر رہی، حالانکہ دوسرا پین بھی ہے لیکن چیز گم گئی ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ پھر اچانک آفس ہی کے اندر ڈیسک کے بازو ملا تو اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، تو فوراً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گمشدہ چیز کے مل جانے پر مسافر کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے معافی مانگنے پر ہوتی ہے۔ 2 باتیں جس پر ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، ایک جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کے بیچ میں بندے پر فخر کرتے ہیں، دوسرا جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اسے کچھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے بیچ میں بندوں پر فخر کرتے ہیں، ملائکہ دیکھو اس بندے کے اندر میری عادت ہے، کیونکہ دینا اللہ کی عادت ہے، معاف کرنا اللہ کی عادت ہے۔ غور سے سنیے، میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں آپ۔ جو بھی تمہارے سے دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اسے معاف کرو، معاف کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر مرتبہ معاف کرتے رہنا سامنے والے کے اندر ایک عجیب قسم کا خیال پیدا کرنا ہے کہ ہمیں کرتے ہیں اسے معاف، انہیں سمجھتا ہمیں مجبور، ہمیں اسے معاف کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھتا مجبور ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو چاہیے کہ معاف کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ اگر کوئی آدمی برا سلوک کرتا ہے تو اسے معاف کرو، لیکن پرانے جیسے تعلقات اس کے ساتھ قائم نہ کرو، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی پھر تمہارے ساتھ وہ برا سلوک کرے گا۔ غرض اسلام کہتا ہے جو بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ لیکن جب بات شیطان کی آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ۔ یہاں معافی نہیں، شیطان کو معاف نہیں کر سکتے۔
शैतान को माफ़ नहीं कर सकते। इन्न शैतान अदुव्वा फत्तखिज़ू अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके दुश्मन बन जाओ। क्योंकि शैतान काबिल माफ़ी नहीं है, इंसान काबिल माफ़ी है, जानवर दरिंदे परिंदे काबिल माफ़ी हैं, और बाज़ दरिंदे परिंदे तो वो भी काबिल माफ़ी नहीं। हदीस में आता है कि सांप को देख ले तो फिर उसे मार दो, बिच्छू को देखे तो उसे मार दो। सांप डसा के बिच्छू काटा, पूरी हमदर्दी उसके साथ मत दिखाओ, उसे मार दो। उन्हें ना भी काटे तो उसे मार दो। एक रिवायत में है कि जो सांप को देखे और उसे ना मारे वो मेरा उम्मती नहीं है। मूज़ी जानवरों को देखे तो मार दो। फुक़हा फरमाते हैं नमाज की हालत में भी मूज़ी जानवरों को अगर देखते हैं तो फिर नमाज तोड़कर मूज़ी जानवर को मारो, चाहे वो तुमको तकलीफ़ न दे। नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से सांप जा रहा है, अब इनका तक़वा उबल रहा है, अरे कौन आया तो क्या हुआ, मेरे पास तो नहीं आ रहा है ना, मेरे पास तो नहीं आ रहा है ना, वहाँ न जा रहा है सोने। नहीं, तुम्हारे पास आए या तुम्हारे पास ना आए, दोनों सूरतों में तुम नमाज तोड़कर उसे मारो, बिच्छू को मारो। और हदीस में आता है जब तुम सांप को मारो तो सर को अच्छा मारो। वाह सुभान अल्लाह। सांप को जब तुम मारो तो सर को अच्छा मारो, जलाना नहीं। इस्लाम में किसी भी चीज़ को किसी भी जानदार को जलाने की इजाज़त नहीं है, मारने की इजाज़त है। गिरगुट को मारो, चिपकली सिपलक को मारो, सांप को मारो, बिच्छू को मारो। वो जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे छोटा नुकसान हो के बड़ा नुकसान, मारो। क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, गोम बोलते, गोम, वो फुल पावा रहते नहीं, यहाँ क्या बोलते, आप लोग भी गोमी, उसे देखे तो मारो। लेकिन हमारे औरतों का हाल ये है, मैं बारहा कहता हूँ कि गोम अगर किसी के घर में निकल कर आ गए तो फातिहा दिलाते। क्या तनवीर साहब, मालूम है आपको? बहुत पुरानी बात है, आज से 16-17 साल पहले की बात है। मदरसा पढ़ा कर मैं आया, शाम को 4:30 बजे घर में बैठा था। अम्मी से पूछा, कहती भी है क्या अम्मी खाने के लिए मिठाई वगैरह? असर की नमाज़ पढ़ कर आया था। नहीं ना बा, क्या भी नहीं है ना। अचानक एक बच्ची तश्तरी में पुटाने, गुड़, पान ले लेकर आई। मैं सोचा मरीज़ मंगया भी वो, डॉक्टर दिया भी वो। बहुत अच्छा वक़्त था ना, और भी कहती भी बड़ी चीज़ सोचता तो और भी बड़ी चीज़ आती, कबूलियत की घड़ी थी। ले लेकर अब्बा जान भी तशरीफ़ फरमाते। बच्ची लेकर आई तो क्या बेटे ये, मैं समझा कि अंदर कोई और भी मज़ेदार चीज़ रहेगी, लेकिन पुटाने, शक्कर, गुड़ वो भी खाने के चीज़ां। एक ज़माने में गुड़ पुटाने खाते थे, समझ में यही बात है। आज कैडबरीज कहते, कैडबरीज, गुड़ पुटाने, नारल भी, शक्कर, ये सब क्या मज़े की चीज़ें थे। हज़रत हंस रही, इससे पता चलता है कि हज़रत बहुत खा कर हैं। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। अब क्या है, चॉकलेटां, टॉफ़ियाँ, क्या की किधर की। दुकाना को गए तो पुराने ज़माने में सौदा लेने के बाद कोसर पूछते, कोसर याद है? ज़रा देव जी कहती भी बोले तो उन्हें गुड़ पुटाने देता था।
اب لے کر آئی بچی وہ، میں کیا بیٹا یہ بول کر بولا تو انہیں بول دیے ہمارے گھر میں گم نکلی فاتحہ دلائے سو۔ میں بولا گم نکلی تو فاتحہ دلائے، سانپ نکلتا تو قرآن پڑھتے تھے کیا؟ غلط طریقے یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عقیدے سدھارو، عقیدے، ایمان کی حفاظت کرو۔ میں بارہا کہتا ہوں عقیدوں کا تعلق ایمان سے ہے، عقیدے اچھے تو ایمان مضبوط، عقیدے خراب تو ایمان خراب۔ وہ کرو جو قرآن اور حدیث میں ہے، معلوم نہیں تو علماء سے پوچھو، کتابیں پڑھو، بہترین کتاب ہے اردو میں۔ اگر مدرسوں میں پڑھے نہیں ہیں تو ایک بیسک علم حاصل ہونے کے لیے 2-3 ایسی کتابیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شہرت عطا فرمائی ہے۔ ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جس کو حضرت علامہ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں۔ اس میں ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، گھر کے کام کاج، رشتے نبھانے، یہ تمام باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے۔ آپ اس کتابوں کو پڑھو، اس کے اندر معلوم ہو جائے گا۔ عقیدے اگر خراب ہوں گے ایمان خراب ہو جائے گا۔ مسلمان عقیدوں میں بڑا کمزور ہے، ایمان کی ذرا بھی فکر نہیں، ایمان کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ کتنے مسلمان فون کریں، پوچھیں مسئلہ، واٹس ایپوں میں تصویریں آئیں، وہ کیا کہتے ہیں رام نومی، رام نومی کچھ ہے، وہ مسلمان جا سکتا ہے کیا؟ اس کی مٹھائی کھا سکتا ہے کیا؟ بھائی ان کی عید ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، کرنے دیجئے ان کو، آپ کیوں جاتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال میری طرف سے یہی ہے، ان کی عید ہے، یہ عیدیں وغیرہ دھرم کے باتوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں، شادی ہے آپ جاؤ، گھر کی اوپننگ کی دعوت ہے جاؤ، یہ عید برات میں ہماری عید ہے تو پھر سیاسی لیڈروں کو عیدگاہوں میں بلاتے ہیں، پھر ان کی عید ہے تو ہم ان کے عیدوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھے دھرم کو، ایمان کو کیا سمجھے، عیدگاہوں کو کیا سمجھے، نماز کو کیا سمجھے؟ عید آ رہی ہے، تماشا دیکھیں گے آپ، خطیب کا بیان چھوٹا ہوتا ہے، وہاں آنے والے سی ایم، ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر، ان کی گفتگو بڑی لمبی ہوتی ہے۔ عید ہمارے دھرم کی چیز، عید ان کے دھرم کی چیز۔ بھائی تمہاری عید تم کو مبارک، ہم کو ہماری عید مبارک، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھی مسائل ہیں جس پر عمل کریں گے تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ ان کے عیدوں میں جانے سے یا ہمارے عیدوں میں بلانے ہی سے اتحاد قائم ہوگا کیا؟ صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، عجیب ظلم۔ جاتے ہیں ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، وہ ہمارے تہواروں میں آتے ہیں، ان کا دھرم کیا کہتا ہے؟ سوامی اور پنڈت کہیں گے کہ کوئی ہندو بھائی مسلمان کے عید الفطر کی نماز میں جاتا ہے تو ان کا سوامی کیا کہتا ہے؟ وہ صحیح کہتا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ یہ آستھا ہے، یہ ہمارا دھرم ہے۔ اب ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہم غیروں کی عیدوں میں شریک ہو نہیں سکتے، صاف صاف بات ہے۔ وہ ان کی پوجا پاٹ ہے، وہ اپنے دائرے کا کام ہے، ہم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اور ان کے پوجاؤں میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریک ہونے کی ضرورت کیا، شریک ہونا ہی نہیں ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو پورے پوجا میں شریک بھی ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے۔ پاگل ہے، پاگل۔ توبہ کرنا، پھر سے نکاح پڑھانا، پھر سے کلمہ پڑھنا ہے، مسئلہ ہے مسئلہ۔ میری باتیں تو آج کل آپ لوگ مانتے نہیں،
اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ فتاوے بڑے بڑے مدارس سے، بڑے بڑے علماء کرام سے بلائیں، منگوائیے، یہی جواب آئے گا جو یہ عاجز کہہ رہا ہے۔ نہیں، ہمارے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن فتویٰ دل دیکھ کر دیا نہیں جاتا، فتویٰ ظاہر دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ جاہلوں کان کھول کر سنو، میں آپ کو نہیں، ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ایمان کی قدر اور احتیاط کے بغیر ایسے سب مسائل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوتا۔ فتویٰ جو دیا جاتا ہے دل دیکھ کر دیا نہیں جاتا، فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ ظاہر دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ سوال دیکھ کر فتویٰ دیں گے، ظاہر دیکھ کر فتویٰ دیں گے۔ حکم جو لگے گا وہ ظاہر دیکھ کر حکم لگتا ہے، سوال دیکھ کر حکم لگتا ہے۔ قاضی کو حقیقت دیکھنا پڑے گا اور مفتی کو ظاہر دیکھنا پڑے گا۔ پھر جتنے علماء کرام ان باتوں کا ذکر کیے ہیں جن سے ایمان برباد ہوتا ہے، وہ تمام فقہائے کرام نادان تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، جو یہ نہیں لکھ سکے کہ جو چاہے کرو، تمہارے دل میں اگر ایمان باقی ہے تو ان اعمال کا تمہارے ایمان پر اثر نہیں پڑتا۔ یہ لکھنے والے بڑے بڑے فقہا نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف تھے۔ یہی تو بات آ رہی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، یہ امام شافعی، یہ امام مالک، یہ امام احمد بن حنبل، جو صاف صاف لکھا ہے یہ کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، یہ کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، یہ کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یاد دلائیے، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ وہ کتاب ہے کلمات کفر، اور فارسی میں یہ کتاب ہے مالا بدھا من، اس کے آخر میں ان باتوں کو جمع کیا ہے جن کے کرنے اور جن کے بولنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کیا ہے وہ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو جواب دے لینا۔ دنیا کے اندر فتویٰ چلتا ہے، دنیا کے اندر فتویٰ چلتا ہے، وہ باتیں، وہ کلمات، وہ کام جس کے کرنے سے ایمان غارت ہو جاتا ہے، جمع کیے ہیں حضرات علماء کرام۔ صاف کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں، لیکن آج ذرا بھی فکر نہیں۔ اور یہ مرض جو ہے، یہ بیماری جو ہے نا، میں صاف صاف کہتا ہوں، دو لوگوں کے پاس، دو قسم کے لوگوں کے پاس ہے۔ ایک سیاسی لوگوں کے پاس ہے، ایک مالداروں کے پاس ہے۔ زیادہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے، زیادہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے۔ یہ دنیا کیا ہے میرے دوستو؟ آخرت اصل ہے ہمارے لیے، آخرت اصل۔ وہاں کی فکر کرنا، یہاں کی نہیں۔ اصل عزت وہاں کی، یہاں کی نہیں۔ یہاں اچھے لوگوں کو بھی گالیاں دی جائیں گی، اچھے لوگوں کو بھی مارا جائے گا۔ جس کو گالی دیتے ہیں انہیں ذلیل ہو، حقیقت میں ضروری نہیں۔ جس کو مارتے ہیں انہیں گنہگار ہو، حقیقت میں ضروری نہیں۔ اگر مار کھانے والا ذلیل اور گنہگار یہ قانون ہوتا تو پھر امام ابو حنیفہ بھی مار کھائے ہیں، حضرت بلال بھی مار کھائے ہیں، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، امام احمد بن حنبل کے تو واقعے اتنے ایسا واقعہ امام احمد بن حنبل کا آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دونوں ہاتھ باندھ کر شہر کے بیچوں بیچ، صرف نیچے ایک لنگی، اوپر کپڑے تک نہیں، زبردست طاقتور جلاد، ہزاروں کوڑے لگائے حضرت احمد بن حنبل کو۔ کیا الیاذ باللہ احمد بن حنبل ذلیل ہے، گنہگار ہے؟ یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت کا کوئی اعتبار نہیں۔ مریں گے تو تب پتہ چلے گا دنیا کے کتنے ذلیل اللہ کے نگاہوں میں عزیز ہوں گے
اور دنیا کے کتنے عزیز اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہوں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرو، ہرگز نہ کرو، ہرگز نہ کرو۔ صاف کہو نا صاحب کہ صاحب یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، صاف کہو نا۔ جب ایمان بچانے کے لیے آپ دنیا کی قربانی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر دین داخل کر دے گا۔ دین اصل ہے، دنیا اصل نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا اگر قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے۔ اگر دنیا کو پانے کے لیے دین کو قربان کریں گے، دین بھی چلا جائے گا، دنیا بھی چلے جائے گی۔ پھر جملہ کہتا ہوں، سنیے، یاد رکھیں آپ، دین کی حفاظت کے لیے جو دنیا قربان کرتا ہے، اللہ اسے دین بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں۔ جو دنیا ہی کو اصل مقصود سمجھ جاتا ہے اور دنیا کی حفاظت کے لیے اور دنیا کو پانے کے لیے دین کی فکر نہیں کرتا، اللہ اس سے دین بھی چھین لیتے ہیں، دنیا بھی چھین لیتے ہیں۔ عقیدے، جو تہوار آتا ہے مسلمان چلے جاتے ہیں۔ شاید اس جملے کو سن کر تو سامنے والے برداشت نہیں کریں گے، ہے صحیح بات ہے، یہ صاف کہو نا۔ یہ کونسلر حضرات، یہ ایم ایل اے حضرات، یہ ایم پی حضرات، میں ان کے بارے میں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کی ایمان کی فکر وہ نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے، سامنے جا کر بولنے کا مجھے موقع نہیں ملتا تو یہ راستہ ہے میرے پاس وہاں تک بات پہنچانے کا، اور افسوس ہے جہالت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد ان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پوری زندگی بیوی سمجھ کر زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ کا ایک ایک لمحہ زنا میں شامل ہوگا۔ زنا میں اس بیوی کو دیکھنا جائز نہیں، اس بیوی کو چھونا جائز نہیں، جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر قیامت تک حرام کا فتویٰ لگے گا۔ ڈرتے نہیں؟ ایسی باتوں سے اگر ڈر پیدا نہیں ہوتا تو سمجھو کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہارا اندر مر چکا ہے، تمہارا دل مر چکا ہے۔ جب اتنی بھیانک باتیں حرام کی آتی ہیں اور دل کامتا نہیں ہے تو سمجھو کہ اندر کی چیز مر چکی ہے۔ ورنہ میرے دوستو، صحابہ گناہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کفر نہیں کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ اللہ اکبر میدان جہاد میں انتقال ہوا، شہادت پائے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ وہ اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے، نبی کے اتنے بڑے عاشق تھے، شہادت کے اتنے بڑے شوقین تھے۔ آج نکاح ہوا، رات گزرتی ہے، غسل سے پہلے اعلان ہوتا ہے، حضرت حنظلہ پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد چلے جاتے ہیں۔ غسل واجب تھا، شہید کو غسل نہیں دیتے، لیکن حضرت حنظلہ پر ایک واجب غسل تھا۔ ایک عام شہید ہوتا ہے تو غسل نہیں دیتے، لیکن جس پر غسل واجب ہے تو حضرت حنظلہ پر غسل واجب تھا، لیکن میدان جہاد گئے، بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ودا رخصت، اللہ کے رسول کے نام پر مرنے کے لیے جا رہا ہوں، آ جاؤں تو انشاءاللہ حقوق ادا کریں گے، مر جاؤں تو عدت کے بعد دوسرا راستہ اختیار کر لینا۔ گئے میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو قسم اللہ کے خون کے ٹپکے بھی گر رہے تھے اور پانی کے تازہ ٹپکے گر رہے تھے پورے جسم سے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت حنظلہ کی بات لے کر سیدھے حضور کے پاس آئے۔ حضور بھی پریشان تھے کہ جسم سے خون گر رہا ہے زخم کی وجہ سے، پانی کیسے گر رہا ہے؟
جسم سے پانی، بالوں سے تازہ تازہ، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی غوطہ لگا کر آئے ہیں کسی نہر میں۔ پیغمبر اسی فکر میں تھے کہ جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ پیغمبر یہ تمہارا وہ عاشق ہے جس پر غسل واجب تھا، حالت غسل میں اللہ رسول کی محبت میں میدان میں آیا، اور پیغمبر ابھی ذری دیر پہلے حنظلہ کو جنت کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اسی لیے حنظلہ کا ایک خاص خطاب آتا ہے، غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ ویسے حنظلہ جب ایمان کے بارے میں سوچتے تو کام جاتے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، نہیں حنظلہ تم تو مومن ہو۔ نہیں یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اچھا بتاؤ یہ پریشانی کیوں ہے؟ حنظلہ، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کمانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آقا نے پوچھا، حنظلہ بیوی سے محبت کرنا بھی دین ہے، بچوں کا حق ادا کرنا بھی دین ہے، تجارت کرنا بھی دین ہے، بزنس کرنا بھی دین ہے، تم تو گناہ نہیں کرتے اور اتنا ڈرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات پر صحابہ ڈرتے تھے۔ آج ہم پوجا کر کے ڈرتے نہیں، مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ڈرتے نہیں، تلک لگا کر ڈرتے نہیں، زنار باندھ کر ڈرتے نہیں، سجدہ کر کے ڈرتے نہیں، آگ کی گرمی لے کر ایسے۔ ایک غیر مسلم بھی اتنی عقیدے کے ساتھ پوجا پاٹ میں شاید شریک نہیں ہوتا، آج کا مسلمان اس سے زیادہ پوجا پاٹ میں شریک ہو جاتا ہے، آج کا مالدار پوجا پاٹ میں شریک ہو جاتا ہے، آج کا سیاسی لیڈر اور رہبر ایک معمولی سی دنیا کے لیے، وہ بھی پوری دنیا کی حکومت نہیں، 4 گلی کی حکومت پانے کے لیے، 8 گلی کی حکومت پانے کے لیے، کچرا اٹھانے کی نوکری سنبھالنے کے لیے، اللہ اکبر، ایمان کا سودا کر رہے ہیں آج مسلمان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ عقیدے اچھے ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہو۔ عقیدے اگر خراب ہو تو پھر ایمان خراب ہو جائے گا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقت بھی ہو گیا، ایک چھوٹے سے پروگرام کو بھی مجھے جانا ہے۔ سوالات انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔